سمندر سے خطاب فرمائے اور پنجاب کے وڈیروں جگیردار اور سرمایہ داروں کو بتائیں پنجاب بھی جمعیت کا انشاءاللہ۔ ہماری جان ہماری شان مولانا، تیری خاطر لڑیں گے ہر گھڑی ہر آن مولانا۔ الحمدللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان ملت، میرے جوانوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، قصور کی سرزمین پر اور پھول نگر کی اس نگری میں اہل پنجاب کا یہ فقید المثال اجتماع، یہ تاریخی اجتماع پنجاب کے عوام کی سوچ میں تبدیلی کی نوید لا رہی ہے۔ لگتا ہے اب آپ کے تیور بدل چکے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے آپ کی پشت پر 200 سالہ تاریخ ہے۔ جب ہندوستان کو انگریزی حکومت سے آزادی دلانے کے لیے ہمارے اکابر نے اسے دارالحرب قرار دیا تھا، جہاد کا آغاز کیا تھا، ایک صدی تک بر صغیر میں علماء لڑتے رہے، بے سر و سامانی کے عالم میں لڑتے رہے، عالمی قوت کے خلاف لڑتے رہے، اپنی جدوجہد میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دیا کہ آزادی کے لیے اپنے سر کٹوائے جا سکتے ہیں، آزادی کے لیے سولی قبول ہو سکتی ہے، آزادی کے لیے
توپوں کے آگے کھڑے ہونا قبول ہو سکتا ہے، لیکن فرنگی کی غلامی کسی قیمت پر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ سنو، آپ ان اکابر کی اولاد ہیں، آپ کی یہ تاریخ ہے غیرت و حمیت سے بھرپور، آپ کا یہ نسب نامہ ہے، اور آج اپنے اکابر کا آپ کے اوپر قرض ہے کہ اپنی آزادی و حریت کے لیے میدان عمل میں ان کی آرزوؤں کو پورا کریں، ان کی روحوں کو تسلی اور سکون عطا کریں۔ جب تک بر صغیر کی قیادت، سیاسی قیادت علماء کے ہاتھ میں تھی، بر صغیر میں کوئی فساد نہیں تھا، نہ ہندو مسلمان کا فساد ہوا، نہ شیعہ سنی کا فساد ہوا، نہ دیوبندی بریلی کا فساد ہوا، لیکن جب انگریز کی گرفت مضبوط ہو گئی اور مسلمانوں کی قیادت انگریز کے وفاداروں کو منتقل ہوئی، ان کی نااہلی دیکھیے یا ان کی بدنیت ہی دیکھیے کہ تب سے یہاں پر فرقہ وارانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہندو مسلمان فساد ہوتے رہے ہیں، شیعہ سنی فساد ہوتے رہے ہیں، یہاں پر پشتون بلوچ کے فساد ہوتے رہے، پشتون پنجابی کے فساد ہوتے رہے، سندھی مہاجر کے فساد ہوتے رہے، اور وہ خون جو ہم ایک دوسرے کا بہاتے رہے آج بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ آج بھی ہر طرف خون بہہ رہا ہے، لیکن آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں، دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم لاکھ انسانی حقوق کے علمبردار کا دعویٰ کرو، تم لاکھ کہو کہ ہم تو انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے 78 سالہ زندگی میں اگر فرقہ واریت کے فتنے کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اگر لسانیت کے فتنے کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اگر قومیتوں کو لڑانے اور ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی سیاست کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اور اگر کسی نے خون بہا کر مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، خون ریزی کی سیاست کو اگر شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان ہم امریکہ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم دوبارہ انگریز کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم یورپ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم اسے آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے خوشحال ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر سٹیج پر باتیں ہوئی پنجاب کے زمیندار کی، پنجاب کے کسان کی، پنجاب کے مزدور کی، میں پاکستان کے پنجاب کے
کسان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں پنجاب کے مزدور کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیے، وڈیروں کا، چودھریوں کا، سرداروں کا بھوت اپنے سروں سے اتار لیجئے۔ یہ جنگ جمعیت علماء اسلام لڑے گی۔ اگر تیرے گریبان میں کسی طاقتور کا ہاتھ پڑا، جمعیت علماء اس ہاتھ کو توڑ کر رکھ دے گی۔ اگر کسی جابر نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اس جابر کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ اور ہم نے پاکستان میں، ہم نے خیبر پختونخوا میں، ہم نے بلوچستان میں بڑے بڑے قوانین، بڑے بڑے نواب جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، ان کی خدائی کو اگر زمین بوس کیا ہے تو پنجاب کا چودھری اور نواب کی خدائی کو بھی ہم ہی زمین بوس کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا ارادہ تو بدلیں۔ پاکستان کا اور پنجاب کا کسان ذرا اپنی رائے تو بدلے، اپنے اندر خودداری تو پیدا کرے۔ یہ لوگ تھانے کی سیاست کرتے ہیں، یہ لوگ پولیس سے مل کر تمہیں گرفتار کراتے ہیں، تھانوں میں پولیس کے ہاتھوں تمہاری تذلیل کرتے ہیں، اور پھر تذلیل کرنے کے بعد تھانے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح ہے تو ہمارا بندہ ہے، اس کو رہا کرو۔ بظاہر وہ آپ کا خیر خواہ بنتا ہے، لیکن آپ کی تذلیل کے پیچھے بھی اسی کی سازش اور اسی کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ندیم صاحب سپیکر کو ذرا دیکھیں، پیچھے آواز نہیں ہے۔ پھولوں پہ سن لیا کرو یار، بھئی امام کی آواز سننا ضروری ہے، لیکن پھر بھی نماز ہو جاتی ہے نا۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے ملک میں ایک آئین ہے، اور اس آئین کی روح سے ایک پارلیمنٹ ہے، یہ عوام کی نمائندہ ہے، اور اس پارلیمنٹ کا فرض منصبی ہے کہ وہ عوام کی قوت کو مضبوط کرے، عوام کے حقوق کی جنگ لڑے، عوام کو طاقتور بنائے۔ لیکن آج ہماری پارلیمنٹیں وہ مقتدرہ کی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں اور عوام کو کمزور بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام آج کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ پاکستان کے عوام ووٹ ڈالتا ہے، لیکن عوام کا ووٹ منظر عام پر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ گلگت میں الیکشن ہوا، اور ایک پولنگ اسٹیشن پر جہاں جمعیت علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیت رہا تھا، اس کے بکسے دریا میں ڈال دیے گئے۔ اب بتاؤ دریا میں بکسے کہاں ڈھونڈے، ووٹ کہاں سے گنے؟ اب اس قسم کے عوام کے جب حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اس کے حق کے بیعت پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اور پارلیمنٹ عوام کے حق کی جنگ نہیں لڑے گی، وہ مقتدرہ کو طاقتور بنانے کی جنگ لڑے گی، جو دھاندلیاں کراتی ہے، جو نتیجے تبدیل کراتے ہیں، جو عوام کے ووٹ کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی مرضی کے نتائج سامنے لاتے ہیں، ان کو طاقتور بنائے گی۔ تو پھر یہی انداز ہوگا کہ نہ آپ کو گندم ملے گا اور نہ آپ کو چاول ملے گا، پھر بھوک اور افلاس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پھر فساد کے علاوہ آپ کے حصے میں کچھ نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو،
یہ بڑے اہل لوگ ہیں، حکومتیں کر رہے ہیں، ان کا بھی اندر کہتا ہے کہ ہم واقعی جیتے ہوئے ہیں، اس لیے حکومت کر رہے ہیں۔ یہ حکومتیں کر رہے ہیں تبھی تو عوام کا اعتماد نہیں ہے، عوام ٹیکس نہیں دے رہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا عوام اس وقت سے ٹیکس نہیں دے رہا جب اس سرزمین پر انگریز کی حکومت تھی۔ بر صغیر کا باشندہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو بھی ٹیکس ادا کروں گا وہ انگریز کی گرفت کو مضبوط کرے گا، غلامی کی رسیاں اور کسی جائیں گی، یہ انگریز کے مفاد میں جائے گا، انگریز اپنی طاقت کے لیے میرے ٹیکس کو استعمال کرے گا۔ پاکستان بن گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکمرانوں پر اعتماد ہوتا، لوگ ان کو ٹیکس ادا کرتے، لوگ ٹیکس چوری نہ کرتے۔ 78 سال ہو گئے ہمارے ملک کے حکمران عوام کے اندر اعتماد بحال نہیں کر سکے، اور آج بھی پاکستان کا شہری ان حکمرانوں کو ٹیکس دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میرا ٹیکس میری فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوگا، بلکہ میرا ٹیکس IMF کے پاس جائے گا، FATF کے پاس جائے گا، ورلڈ بینک میں جائے گا، بیرونی قرضوں کے لیے استعمال ہوگا، امریکی مفادات کے لیے استعمال ہوگا، یورپ کے مفادات کے لیے استعمال ہوگا، عالمی مالیاتی اداروں کے مفاد کے لیے استعمال ہوگا۔ جب پاکستان کا شہری یہ سمجھے گا کہ میرا پیسہ، میرا ٹیکس وہ میرے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، وہ کیوں کر آپ کو ٹیکس ادا کرے گا؟ پھر گلہ کرتے ہو کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے۔ ہمارے ملک کی آبادی بڑھ گئی ہے، لیکن آج مہنگائی کا کیا صورتحال ہے؟ پیٹرول کہاں پہنچ گیا ہے؟ بجلی کی قیمت کیا ہے؟ ہندوستان میں بھی بجلی لوگ لیتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی، چائنا میں بھی، افغانستان میں بھی، ایران میں بھی، انڈونیشیا میں بھی، ملائیشیا میں بھی، پورے خطے میں بجلی کی قیمت نہیں بڑھ رہی، تو پاکستان کی سرزمین پر بجلی مہنگی عوام کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تم سے پاکستان کا نہ امن سنبھالا جا سکتا ہے، نہ تم سے پاکستانی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، پھر صرف دھاندلی کی بنیاد پر حکومت کرو گے نا؟ ویسے تو آپ عوام میں نہیں ہیں، پھر تو دھاندلی کی حکومت کو اگر ہم نے 2018 میں تسلیم نہیں کیا تھا تو ہم نے 2024 کے الیکشن میں بھی دھاندلی کے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا، اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ بظاہر پارلیمنٹ میں ہم تھوڑی تعداد رکھتے ہیں، لیکن پورے ملک کے میدانوں پر اپوزیشن جمعیت علماء کر رہی ہے، اور پاکستان کے میدانوں کی سیاست پر جمعیت علماء چھائی ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو، اب یہ سفر چل پڑا ہے، ناجائز حکومتیں قبول نہیں ہیں، اور مقتدرہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی غیر نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، آپ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، لیکن ملک کے اندر رہنا ہے تو میرے لیے بھی ایک دائرہ ہے، مجھے اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔
پارلیمنٹ کا بھی ایک دائرہ ہے، ہر محکمے کا ایک دائرہ اختیار ہے، اسی طرح فوج کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے۔ فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھو۔ ملک اجڑ رہا ہے، خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے، اور میں وہاں سے آیا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کہ مغرب کا سورج غروب ہونے کے بعد صبح سورج کے طلوع ہونے تک پولیس اپنے تھانے سے باہر نہیں آتی، اور جب پولیس تھانے سے باہر نہیں آئے گی تو پھر سڑکیں مسلح گروہوں کے سپرد ہوں گی، پھر سڑکیں اور راستے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے، تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں۔ کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے۔ اور یہ بات سن لو، دل کے کان کھول کے سن لو، یہ حقائق ہیں۔ میں کوئی سٹیج پر خطابت نہیں دکھا رہا ہوں۔ بلوچستان میں، بلوچ علاقوں میں بغاوتیں تھیں، پورا بلوچ علاقہ پاکستان کے اختیار سے نکل چکا تھا، آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے، لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے، اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے۔ پشتون علاقے میں ہم نے 2-3 دن کے اندر 50 سے زیادہ لاشیں وصول کی ہیں۔ ہم نے بازاروں میں ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے لیے کفن خرید سکیں، ہم نے صرف ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ سکیں۔ یہ کیا پاکستان کی عوام کی قسمت میں ہے کہ ہم نے یہاں پر خون دے کر وقت گزارنا ہے؟ نہ میرا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتا ہے، نہ میرے صوبے کا غریب انسان روزی مزدوری کے لیے گھر سے باہر جا سکتا ہے، اور اگر گھر سے باہر نکلتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں۔ او بابا، تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو۔ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا۔ تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو، ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومتیں چھین لیں گے۔ اور پھر قانون سازیاں ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے سے مقتدرہ کو طاقتور بنایا جا رہا ہے، اور پنجاب میں ایک نیا قانون آ رہا ہے یا آ چکا ہے۔ آدھی مجرم کا
आदि मुजरिम का नया कानून आ रहा है। आदि मुजरिम का नया कानून, जिसमें डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है, इंतजामिया के इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है। 1, 2 या 3 FIR हुए, उसके बाद इंतजामिया आपको जब चाहे गिरफ्तार करे, जब चाहे आपको जेल में डाल दे, जब चाहे आपकी जिंदगी को महदूद कर दे, जब चाहे आपको 4 शेड्यूल में डाल दे। आप बताएं कि क्या इंतजामिया को सजा देने का इख्तियार है? सजा देने का इख्तियार अदलिया को हुआ, लेकिन यहां पर सजा का इख्तियार इंतजामिया को दिया जा रहा है। और मैं पंजाब हुकूमत से बड़े एहतराम के साथ कहना चाहता हूं कि अगर 2-4 FIR कटने की वजह से वो आदि मुजरिम ठहरता है और उसको इंतजामिया जब चाहे गिरफ्तार कर सकता है, तो आने वाले मुस्तकबिल ऐसे मुकदमात के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी का इंतजार कर रहे हैं। ये कानून आपके गले पड़ेगा। आज तुम हमारे खिलाफ ये कानून बना रहे हो, आज तुम मदारस के खिलाफ ये कानून बना रहे हो। तुमने यहाँ नेशनल एक्शन प्लान के नाम से एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी में आपने दीनी मदारस और मसाजिद और मजहबी तबके को निशाना बनाया कि इनकी निगरानी की जाए, तशद्दुद के रास्ते से उनको रोका जाए। मैंने उस मीटिंग में एहतजाज किया, मैंने कहा इसको हम कबूल नहीं कर सकते। ये एक इम्तियाजी कानून है जो मजहबी लोगों के खिलाफ है, लेकिन हमारे जिन सियासी पार्टियों ने इस नेशनल एक्शन प्लान का ड्राफ्ट बनाया, इसका मसौदा तैयार किया और उस इजलास से मंजूर किया, आपको शायद मुताला नहीं है, आप सोचते भी नहीं हैं। इसी नेशनल एक्शन प्लान की जद में वही पार्टियां आई, वही पार्टियां जेलों में गई, उन्हीं पार्टियों की हुकूमतें खत्म की। मैंने कहा अल्लाह के फैसले कुछ और होते। तुमने नेशनल एक्शन प्लान में कहा लिखा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किया जाए, ताकत का इस्तेमाल किया जाए, दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। लेकिन तुमने बलोचिस्तान के बारे में कहा कि वहां पर पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने और ऐसी तंजीमों का रास्ता रोकने के लिए बलोचिस्तान को हुकूक दे दो, बलोचिस्तान में तरक्याती काम शुरू कर दो। वहां पर जब आप खुशहाली लाएंगे तो ये लोग खुद ब खुद अपनी तहरीक छोड़ जाएंगे। हमने इसकी मुखालफत नहीं की, हमने बलोचिस्तान के हुकूक की तायीद की, लेकिन नतीजा क्या निकला? तुमने तो एक्शन प्लान पास कर लिया, अब बताओ तुमने बलोचिस्तान में कोई तरक्की की? अगर तरक्की की तो वहां कोई असर हुआ? वहां पर जत्थे बने, मुसल्लह जत्थे बने। तुम्हारा मगरिब भी रोका हुआ है, तुम्हारा मशरक भी रोका हुआ है, हर तरफ से तुम महसूर हो। पश्तून इलाके के पहाड़ों पर वो छा गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर और उसके सहराओं पर यही लोग छाए हुए हैं। आप किधर हैं सिवाय इसके कि एक ऐवान सदर में बैठा हुआ अय्याशी कर रहा है और दूसरा वजीर आज़म हाउस में बैठकर अय्याशी कर रहा है। जैली हुक्मरान नामंजूर, जैली हुक्मरान, जैली हुक्मरान, फारम 47 के हुक्मरान। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जानबदारियां बदनीयतियां मत करो हमारे साथ। तुम हमें घेरने की कोशिश करते हो, खुद घिर जाते हो। तुम हमें फंसाते हो, फिर खुद फंस जाते हो। जिसका कोई नहीं अल्लाह तो है।
ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے. 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، صرف جمعیت علماء اسلام نے تنہا مذاکرات کیے. پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے مسلسل رابطے میں رکھا، لمحے لمحے کے پیش رفت سے ان کو آگاہ کرتے رہے. اپوزیشن اور حکومت دونوں جمعیت علماء کے رابطے میں رہے. 1 مہینہ 1 ہفتے تک مذاکرات چلتے رہے. ہم نے اپنے 10-11 لوگوں کی طاقت سے اس حکومت کو اس قانون کے 34 شقوں سے دستبردار کرایا تھا. 34 شقوں سے ہم نے ان کو دستبردار کرایا اور صرف 22 شقوں پر ان کو آنا پڑا کہ بس اسی کو منظور کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، اب ہماری چلے گی، اب ہماری چلے گی. آپ کو آنا ہوگا اس بات پر کہ پاکستان میں 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود ختم تسلیم کرنا ہوگا. اور الحمدللہ ہم نے منوایا. اسی 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے منوایا. اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اسمبلی میں آتے تھے، سفارش پیش ہو جاتی تھی، پتہ نہیں کس کمرے میں جا کر اس کے ملبے پڑے ہوئے ہوں گے. ہم نے آئینی ترمیم کرائی کہ نہیں، صرف پیش ہونا کافی نہیں ہے، ان سفارشات کو بحث کے لیے ایوان میں پیش کرو. اور ہم نے منوا لیا ان سے. اس وقت آئینی طور پر حکومت پابند ہے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو صرف پیش نہیں کرے گی، بحث کے لیے ایوان میں پیش کرے گی. 1.5 سال ہو گیا ہے، اس وقت تک انہوں نے ایک سفارش بھی مباحثے کے لیے ایوان میں پیش نہیں کی. یہ ہے ان کی نیکی. اسی بدنیتیوں سے وہ مار کھا رہے ہیں. تو جب اللہ تمہیں مار رہا ہے اور تم اپنی جال میں خود پھنستے جا رہے ہو تو پھر مجھے تمہاری کیا فکر؟ میں نے تو صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اور اس نے ہمیں سرخرو کیا. جس محاذ پر ہم گئے ہیں اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. وفاقی شرعی عدالت کا بینچ اور وفاقی شرعی عدالت کے بینچ کا جج اپنے بینچ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا. ہم نے ترمیم کرائی کہ اسلام کے شریعت بینچ کا اپنا جج اس کا چیف جسٹس بنے گا. اور پہلے قانون یہ تھا کہ اگر وفاقی شرعی عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے اور اس کے خلاف سپریم کورٹ میں یا سپریم کورٹ اپیلیٹ بینچ میں اپیل ہو جاتی ہے تو شریعت بینچ کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے اور پھر کوئی حدود نہیں ہے کہ اس کے خلاف اپیل کب سنی جاتی ہے. ہم نے آئینی ترمیم کرائی اور اس میں لکھ دیا آئین میں کہ سپریم کورٹ یا اپیلیٹ بینچ وہ اس اپیل کو جو شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر ہوئی ہے 1 سال کے اندر اندر فیصلہ دے گی. اور اگر نہ دے سکی تو شریعت کورٹ کا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا. چھوٹی سی تعداد کے ساتھ حالات آتے ہیں، اللہ حالات بناتا ہے اور ہم نے یہ کامیابیاں حاصل کی. اور اس حوالے سے دینی مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ آیا تو دینی مدارس کے رجسٹریشن کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس کی رجسٹریشن کا قانون پاس ہو گیا. آج بھی
1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہمارے مدارس کے رجسٹریشن میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور انتظامیہ رکاوٹ ڈالتی ہے، ڈپٹی کمشنر رکاوٹ ڈالتا ہے، مقامی انتظامیہ رکاوٹ ڈالتی ہے۔ کیا حق پہنچتا ہے کہ جو رجسٹریشن کا حق مجھے میرے آئین نے عطا کر دیا ہے، میرے قانون نے عطا کر دیا ہے، پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر پاس کر لیا ہے، اس کے بعد آپ کون ہوتے ہیں کہ میرے مدارس کے رجسٹریشن کو روک رہے ہیں؟ سو مدارس تو بھی احتجاج کریں گے، یہ تو دہشت گردی پیدا کرنے والے ادارے ہیں، تو وہ بھی تو دینی مدرسے ہیں جو آپ کے ہیں۔ وہ بھی تو دینی مدرسے ہیں جو آپ کے ہیں، ان کے لیے تحفظات کیوں نہیں؟ اور اگر تمام مکاتب فکر کی مدارس دینیہ اتحاد وہ متفق ہے ایک قانون پر، قانون پاس ہو چکا ہے، مدرسہ اپنے کاغذات اس قانون کے تحت لے جاتا ہے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ میرے مدرسے کے محتمم کو واپس کرتے ہیں؟ آپ ان کو کہتے ہیں نہیں فلانی جگہ پر قانون رجسٹریشن کراؤ۔ بھئی ہم جہاں بھی رجسٹریشن کرائیں گے ہوں گے تو ہم دینی مدرسہ، لیکن ایک طرف آپ کہتے ہیں رجسٹریشن کراؤ اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں۔ یہ اختیار ہمیں قانون نے دیا ہے، تم میرے اس اختیار کو مجھ سے کیسے چھین سکتے ہو؟ تو بدنیتی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور بدنیتی کی مار کھاؤ گے انشاءاللہ۔ ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ، ہم رکیں گے نہیں، ہماری تحریک چل رہی ہے، ہم زندہ رہیں مردہ رہیں، اگلی نسلیں انشاءاللہ لڑیں گی، اس دین کے علم کی حفاظت کریں گی، قرآن کے علوم کی حفاظت کریں گی، حدیث کے علوم کی حفاظت کریں گی، فقہ کے علوم کی حفاظت کریں گی، دینی علوم کی حفاظت کریں گی۔ یہ راستہ میرے اکابر نے کھولا ہے، تمہارا باپ بھی اس راستے کو بند نہیں کر سکتا۔ یہ عجیب پاکستان ہے، یہاں پر ایک قانون پاس ہوا، 18 سال سے کم عمر کا کوئی جوان نکاح نہیں کر سکے۔ اب آپ علماء کرام ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شرعی طور پر کس عمر میں لڑکا یا لڑکی جوان ہوتے ہیں، اور جب جوان ہو جاتے ہیں تو ان کو باہمی طور پر نکاح کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں قانون بنایا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کا نکاح نہیں ہوگا۔ بھائی نہ کرو، ہر گھر کے اپنے حالات ہوتے ہیں، میں بھی بچوں کا باپ ہوں، بیٹیوں کا بھی باپ ہوں، بیٹوں کا بھی باپ ہوں، میرے بیٹے اور میری بیٹی کی فکر تمہیں زیادہ ہے یا مجھے زیادہ ہوگی؟ بہت خوب، بہت خوب۔ کب کس عمر میں رشتہ ملتا ہے، کس عمر میں ازدواجی تعلق بنتا ہے، یہ تو ہر گھر کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ آپ مجھ پہ جبر کر رہے ہیں کہ آپ نے 18 سال سے اگر کم عمر میں نکاح کیا اور یہ نوجوان لڑکا اور لڑکی اکٹھے ہوئے تو اس کو زنا بالجبر تصور کیا جائے گا۔ لعنت ہو تمہارے اس تصور پر، لعنت ہو تمہارے اس انسانی حقوق کے تصور پر۔ یہ سوچ ہے جو تمہاری ہے؟ مسلمان کلمہ گو ہو کر تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ اور مشرف کے زمانے میں ایک آئینی ترمیم ہوئی تھی حقوق نسواں کے نام سے، اس میں زنا بالرضا کے لیے سہولتیں مہیا کی گئی۔ میں نے کہا یہ عجیب پاکستان ہے، یہ عجیب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ جس میں زنا کے لیے سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں اور جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟
یہ وہ جنگ ہے جو ہم پاکستان میں لڑ رہے ہیں، کیا اس لیے پاکستان بنا تھا؟ کیا اس لیے اسلام کا نعرہ لگایا گیا تھا؟ کیا اس لیے بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی؟ کیا اس دن کے لیے میری بہنوں نے اور میرے بیٹیوں نے اپنے عزت قربان کر کے یہ وطن حاصل کیا تھا؟ تمہیں ان کی عزتوں سے حیا نہیں آئی، تمہیں ان جوانوں کے خون سے حیا نہیں آئی جس نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، جانیں دی، آزادی کے لیے سولی کے پھندے چومے۔ اور ایک انگریز لکھتا ہے کہ ہم نے ایک ایک عالم دین سے تنہا پوچھا کہ تم صرف زبانی کہہ دو کہ تحریک آزادی سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، ہم آپ کی سزا ابھی معاف کرتے ہیں۔ کہتا ہے 50,000 علماء کو ہم نے توپ سے اڑا دیا، ایک بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا کہ وہ یہ کہہ دے کہ میرا آزادی کی تحریک سے تعلق نہیں تھا۔ ہم ان قربانیوں کی تاریخ کے امین ہیں، اور تم ہمیں سمجھتے کیا؟ جاگیردار طبقہ انگریز نے پیدا کیا، مفاد پرست طبقہ اسی نے پیدا کیا، اور آج کون ہے جو اس کو تحفظ دے رہا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ جو طاقت اسی جاگیردار اور اسی سرمایہ دار طبقے کے جبر کو تحفظ دے رہا ہے، اس کے اقتدار کو تحفظ دے رہا ہے، میں نہیں کہوں گا، خود سمجھ لو کہ انگریز کا یہاں پر نائب کون ہے اور اس کا جانشین کون ہے۔ میرے محترم دوستو، اپنے ملک کا تو یہ حال ہے، انڈیا کے ساتھ پوری سرحد بند، افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند، مغربی سرحدیں بھی بند، مشرقی سرحدیں بھی بند، ایران ایسے حالات میں کہ وہ نہ اچھے کا نہ برے کا، چائنا اپنا اعتماد اٹھا چکا ہے تم لوگوں سے، وہ ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو اگر تجارت کے لیے کھلتا ہے تو آپ نے ان کو دھوکے دیے ہیں، ہم نے ان کو دھوکے دیے، ہم نے ان کی سرمایہ کاری کا راستہ روکا۔ اس وقت پاکستان محصور ہے، محصور ہے، حکمرانوں کی پالیسیوں کے ہاتھوں محصور ہے، اور حکمران اس لیے مجبور ہیں کہ وہ بھی تو محصور ہیں۔ ہم حکمرانوں کی مجبوری کو جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی نوزائیدہ نہیں ہے۔ یہ جتنے اس وقت فیصلہ کن لوگ ہیں، فیصلہ کن قوتیں ہیں، وہ عاقل و بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن ان کے اندر آزادی و حریت کی رمق نہیں ہے، وہ غلامانہ ذہنیت کے حامل ہیں، اور وہ کسی طاقتور ملک کے لیے پروکسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ اگر تم افغانستان پر اعتراضات کرتے ہو، افغانستان سے مجھے بھی شکایت ہے، لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں جو طاقت سے حل نہیں ہوا کرتے، وہ سفارتی عمل سے حل ہوا کرتے ہیں، ڈپلومیسی سے حل ہوا کرتے ہیں۔ میں الیکشن سے پہلے گیا، جمعیت علماء کا موقر وفد لے کر ایک ہفتے میں تمام معاملات حل کر کے آ گیا۔ یہاں میں نے رپورٹ کیا، میری داد تحسین کی گئی کہ آپ نے زبردست کامیابی حاصل کی، لیکن پھر الیکشن میں اسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہے ان کی رواداریوں کا صلہ،
کہ ہم ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم ملک کو کس طرح مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں۔ شاید آپ نوجوانوں کو یاد نہ ہو، 2003 میں جب مشرف کی حکومت تھی، ہندوستان پاکستان کے تعلقات اس حد تک کشیدہ ہو گئے کہ ہماری زمینی رابطے ختم، ہمارے فضائی رابطے ختم، ہمارے فضائیں ان کی پروازوں کے لیے اور ان کی فضائیں ہمارے پروازوں کے لیے بند۔ وہاں کا ہمارا ہائی کمیشن، یہاں ان کا ہائی کمیشن، ایک اسٹینوگرافر چلایا کرتا تھا، مکمل خالی ہو گئے۔ اس وقت جمعیت علماء کا وفد گیا، 4 ارکان پر مشتمل ہمارا وفد گیا، میں ساتھ تھا۔ ہم نے وہاں 10 دن گزارے، تمام پارٹیوں سے ہم نے بات کی، اور 10 دن کے بعد واپس ہوئے۔ 4-5 مہینوں کے بعد تعلقات بحال کر دیے۔ یہ جمعیت علماء کی کارکردگی۔ جب امریکہ نے تمہارے اوپر پابندی لگائی کہ ہم فوجی امداد اب پاکستان کو نہیں دیں گے، تو میں خارجہ امور کا چیئرمین تھا، میں نے نیو یارک میں نہیں بلکہ واشنگٹن میں امریکی وزارت خارجہ کے ساتھ بات کی۔ پاکستان کی سفیر اس وقت موجود تھی، خاتون، ہماری میٹنگ میں میرا ترجمہ وہی کیا کرتی تھی۔ ایک میٹنگ کے اندر ہم نے ان سے وہ قانون واپس لینے پر آمادہ کر دیا ان کو، اور کہا کہ یہ قانون ہم ختم کر دیں۔ تم تو ہر چیز میں اپنا مفاد ڈھونڈتے ہو۔ امریکی میرے پاس آئے اور کہا ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، معدنی ذخائر۔ ہم نے کہا کہ سرمایہ کاری سے بے نیاز تو خود امریکہ بھی نہیں، سرمایہ کاری سے بے نیاز تو روس بھی نہیں ہے، چائنا بھی نہیں ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں پوری دنیا میں کام کرتی ہیں، پیسہ لگاتی ہیں۔ اگر پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کرے گا ہم کیوں روکیں گے کسی کو؟ لیکن سرمایہ کاری کے لیے بین الاقوامی قوانین اور ضوابط ہیں۔ پاکستان کا اور آپ کا کھلا معاہدہ ہونا چاہیے، عوام سے خفیہ مت رکھو۔ پھر جس علاقے میں معدنی ذخائر پیدا ہوتے ہیں وہاں کے مقامی آبادی کے حقوق کا تحفظ کرنا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہوگی، پاکستان گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہوگی، اور یہ اصول ہے۔ بظاہر تو وہ مان گئے، لیکن آج قبائلی پہاڑوں میں اگر کوئی جنگ ہے تو وہ اسی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ پاکستان کے معدنی ذخائر کو بیچا جا رہا ہے، اور مقامی آبادی کو بے اختیار کر کے اس سے ان کا اختیار چھین کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی کاروبار کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ پاکستان کے بچوں کی ملکیت ہے، یہ ان علاقے کے بچوں کی ملکیت ہے۔ بلوچستان کے عوام اور ان کے بچے وہاں کے وسائل کے مالک ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام اور ان کے بچے وہاں کے وسائل کے مالک ہیں، پنجاب اور پنجاب کے عوام اور ان کے بچے پنجاب کے وسائل کے مالک ہیں، سندھ کے عوام وہاں کے وسائل کے مالک ہیں۔ کسی کا کوئی مائی کا لال ان کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور اگر ڈالا جائے گا تو پھر یہی بے چینیاں آئیں گی جو آج وہاں سندھ میں ہیں، وہی بے چینیاں جو آج بلوچستان میں ہیں، وہی بے چینیاں جو خیبر پختونخوا میں ہیں، اور یہی بے چینیاں کل پنجاب میں اتر سکتی ہیں۔ ہم پاکستان کو ایک پرامن ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو محبت اور اخوت دینا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء نے نفرتوں کی سیاست کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، فرقہ وارانہ نفرتوں کے ساتھ، لسانی نفرتوں کے ساتھ، علاقائی نفرتوں کے ساتھ، قومی نفرتوں کے ساتھ ہم نے لڑائی لڑی ہے، اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ آج بھی یہ جنگ جمعیت لڑ رہی ہے میدان میں۔ اگر ہماری فوج سمجھتی ہے کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہاں آپ لڑ رہے ہوں گے پہاڑوں میں، لیکن میدانوں میں اگر نظر آ رہی ہے تو جمعیت علماء نظر آ رہی ہے۔
جو عوام کے اندر خود اعتمادی پیدا کر رہی ہے. اس ملک کو بچانے کے لیے ایک کشمیر رہ گیا تھا کہ جو پرامن تھا، آج وہ کشمیر ابل رہا ہے. انڈین کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اب ہمارے ہاتھ سے اپنا کشمیر نکل رہا ہے. اور جب فاٹا کو ضم کیا جا رہا تھا صوبے میں، تو ہم چیخ رہے تھے کہ بھائی یہ غلطی مت کرو، ابھی اس طرح کے حالات نہیں ہیں، ابھی انضمام مت کرو. اگر تم نے انضمام کیا اور فاٹا کے عوام سے پوچھا نہیں تو یاد رکھو ہندوستان کشمیر کو ہڑپ کر لے گا. فاٹا کی خصوصی حیثیت، اس کی آئینی خصوصیت، اس کی قانونی خصوصیت اگر آپ وہاں کے عوام سے پوچھے بغیر ختم کریں گے تو کشمیر کی خصوصی حیثیت وہ عوام سے پوچھے بغیر انڈیا ہڑپ کر دے گا. وہی ہوا. آج فاٹا نہ فاٹا ہے نہ سیٹل. آج وہی لوگ جو کل فاٹا کے انضمام کی تحریک چلا رہے تھے اور آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ فاٹا کے عوام کا مفاد صوبے کے ساتھ انضمام میں ہے، آج وہی آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں کہ آئیں سوچیں، ہم سے تو ٹیکس لیے جا رہے ہیں، ہم سے تو وعدے کچھ اور ہوئے تھے اور ہوا کچھ اور ہمارے ساتھ. تو ہم نے کہا جمعیت تو اس وقت کہہ رہی تھی کہ مت کرو ایسا. اس وقت ہم چیخ رہے تھے اور میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ انضمام امریکہ کے دباؤ پہ ہو رہا ہے. اور اب میں آرمی چیف سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ کے دباؤ پر فاٹا کا انضمام کر رہا تھا، وہ شخصیت آپ ہی کے آستین کا سانپ ہے. اپنے آستین میں ڈھونڈیے، یہ آپ کے آستین میں یہ سانپ تمہیں مل جائے گا. جس نے مجھے کہا کہ اگر ہم نہیں کریں گے امریکہ ہمیں ہڑپ کر جائے گا، پبلک سے کہتے رہے ہم تو آزادی سے بات کر رہے ہیں. بھئی کوئی آزادی سے بات نہیں ہو رہی تھی. تو اس تمام صورتحال میں جمعیت علماء نے ہمیشہ بڑے اصول کی سیاست کی ہے، پاکستان میں نظریاتی سیاست کی ہے، پاکستان کے مفادات کی سیاست کی ہے، پاکستان کے عوام کے درمیان وحدت کی سیاست کی ہے، اسے ایک قوم بنانے کی سیاست کی ہے. اور اگر ملک کو بگاڑا ہے، نفرتیں پیدا کی ہے، اس کے لیے ماحول بنایا ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار آپ لوگ. اپنی صفوں کا کھوج لگائیے، ہماری طرف شک کی نگاہ سے مت دیکھیے. ہم باہمی خود اعتمادی چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی بات کریں گے. تم غلط قانون سازی کرو گے تو اس پر ہم گرفت کریں گے. تم نے 27ویں آئینی ترمیم پاس کی، جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم میں تم نے مان لیا تھا اس کو دوبارہ تم نے وہی حرکت کی، اور جو وہاں رہ گیا تھا تم نے وہی حرکت دوبارہ کی. اس طرح تو نہیں ہوتا. ایک مہینے پہلے آپ کی سوچ اور، ایک مہینے کے بعد پھر آپ کی سوچ اور. تو باتیں بہت ہیں، کس کس بات کو رویا جائے، کس کس بات کو رویا جائے. کبھی آہ لب پہ مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے. یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے. وآخر دعوانا